الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ میں منتظر چینل کے ذریعے عالم اسلام کو سیرت سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی معظم کی سیرت و کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جس کے کردار سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ ہمارے نبی معظم نے ہمیں اخوت کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، اور اللہ کی توحید کو بیان کر کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کہہ دو کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ کی اطاعت بھی کریں، آپ کا اتباع بھی کریں۔ اب جو بھی مسلمان اللہ کی اطاعت میں سجدہ گزار ہوگا اور نبی معظم کا اتباع کرے گا، اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو، نبی نے جیسا کیا ویسا کرو، نبی نے جس طرح سچ کا پیغام دیا اس طرح سچے بننے کی کوشش کرو، کسی مسلمان کو زبان سے بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے کردار سے بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ پیغام ہے محمد مصطفیٰ کا، احمد مصطفیٰ کا، جو یاسین بھی ہیں، طہا بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، اور وہی اللہ کا رسول ہے جو بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا۔ اس کے ہر کلام میں، ہر ارشادات میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، کیونکہ نبی معظم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں جو ہے وہ غور بھی کرنا ہے، فکر بھی کرنا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے کہ جو محمد کا بن جاتا ہے وہی اللہ کا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے قریب آنا بہت ضروری ہے، اور محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے نواسے جو ہیں یہ میری بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاریں گے، لہذا جو بھی امتی ان کے قریب آئے گا، ان سے محبت کرے گا، سمجھو وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، جو مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ اب خدا کے نزدیک جانے کے لیے نبی معظم نے امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کیا۔ اب وہ لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے جو یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل ہے، کل بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم۔ نبی معظم ظلم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، باطل کے خلاف پیغام دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اللہ کبھی کسی باطل کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ خدا صاحب تقوی سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاری سے محبت کرتا ہے، دیانتداری سے محبت کرتا ہے، اور یہی پیغام رسول ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 13 برس تک مکے میں، مدینے میں 10 برس تک اللہ کی خوشنودی کے لیے پیغام دیا، اور ظالم سے نفرت کا پیغام رسول اللہ نے دیا کہ خبردار میری سیرت پر عمل کرنا، جو پیغام میں دے رہا ہوں اس پیغام پر عمل کرنا، جن سے میں محبت کر رہا ہوں ان سے محبت کرنا۔ یہ بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا کی مرضی میری مرضی ہے اور میری مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا، ایذا پہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اب یہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ ایذا پہنچانے والے کون ہیں اور بی بی کو ستانے والے کون ہیں۔ اس لیے کہ رسول ان سے راضی نہ کل تھا نہ آج رسول راضی ہے، اسی لیے رسول اللہ نے اپنی عزت کے لیے اعلان کیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 بہترین گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک خدا کی کتاب ہے
ہے جسے قرآن مبین کہا جاتا ہے، کلام مجید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کتاب بھی نور ہے اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی نور ہے، محمد بھی نور ہے۔ محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، زمین و آسمان نہیں تھے لیکن نور محمد اللہ کی بارگاہ میں مشیت میں نور محمد موجود تھا۔ تو میں یہی بھی، اور رسول نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ سلسلہ امامت پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین ہیں، پہلا امام بھی کعبے میں آیا ہے اور اسی کی ذریت میں 12واں امام بھی خانہ کعبہ میں ظہور فرمائے گا۔ لہذا منصب امامت اللہ کا ہے، منصب نبوت اللہ کا ہے، لہذا ہمیں امتیوں کو رسول کو خوش کرنا چاہیے، راضی کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ پورے عالمین کے لیے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین ہے اور اللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ رب العالمین ہے، اسے مانو تب بھی رب العالمین ہے، نہ مانو تب بھی۔ جو نہیں مانتے وہ کل بھی خسارے میں تھے، آج بھی خسارے میں ہیں۔ جو نبی معظم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے تو وہ کل بھی گھاٹے میں تھے، آج بھی گھاٹے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عصر کی قسم یہ سب گھاٹے میں ہے، ساری اکثریت گھاٹے میں ہے سوائے ان کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق اور جو حق پر قائم رہے، وتواصوا بالصبر جنہوں نے صبر کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے جائیے کہ نبی کی آغوش میں علی بھی پڑھ رہے ہیں، زہرا بھی پڑھ رہی ہے، حسن بھی پڑھ رہا ہے، حسین بھی پڑھ رہا ہے، انہوں نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے نانا کی شریعت پر عمل کر کے دنیا کے لیے یہ اہل بیت مشر راہ کل بھی تھے، مشر راہ آج بھی ہے، لیکن زمانے نے سیرت پیغمبر کو بھلا دیا۔ وہ نبی آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ آج 28 صفر ہے، نبی معظم کا سایہ جو ہے وہ امت سے ہٹ رہا ہے، بڑا کورام ہے مدینے کے اندر، نبی معظم تشریف لے آ رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بطول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، صحابہ کرام جو واجب الاحترام ہیں اور اطاعت رسول میں جن کی زندگی بسر ہوئی وہ بھی رو رہے ہیں۔ رسول کا تابوت برآمد ہوا، لیکن میں کہوں کہ یا رسول اللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ مدینے میں آپ کا تابوت تو برآمد ہو گیا، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اس لیے کہ معصوم کو معصوم امام نے غسل بھی دیا اور عزت کے ساتھ تابوت بھی برآمد ہوا۔ مولا کائنات زارو قطع رو رہے ہیں، تلقین بھی آپ نے پڑھی ہے، سارے تمام جو ہیں مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے کیے۔ تو لہذا بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا رنج ہے۔ ہم تعزیت امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، بی بی پاک بطول کی بارگاہ میں بھی گئے، بی بی آپ کے بابا کا بہت افسوس ہے کہ رحمت العالمین کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ یا علی آپ کا بہت بڑا احسان ہے دین پر، شریعت پر، کہ آپ نے شریعت محمد کو نافذ کیا۔ مولا حسن آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر رہے ہیں، مولا حسین آپ کی بارگاہ میں بی بی زینب آپ کے نانا دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔